بہت سی خواتین یہ سوال پوچھتی ہیں کہ جلدی پریگننٹ ہونے کا یعنی جلدی حمل ہونے کا کیا طریقہ ہے کہ کیا میل کی ٹائمنگ کم ہونے سے یا اس کی منی پتلی ہونے سے حمل نہیں ہوتا، یا اس پوزیشن جو ہے آفٹر میٹنگ اس سے کیا چینج ہو جاتا ہے حمل، یا حمل جلدی ہو جاتا ہے کچھ پوزیشن لینے سے، کیا اس طرح کی کچھ باتیں ہیں یا ہمارے مت ہیں؟ تو یہ ساری باتیں آج ہم ڈسکس کریں گے تاکہ خواتین کو پتہ چلے کہ جلدی پریگننٹ ہونے کے کیا ٹپس ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر زینب، کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ اینڈ انفرٹیلٹی اسپیشلسٹ، اور 2010 سے میں گائنی کے شعبے سے منسلک ہوں، گائنیکالوجسٹ اینڈ آبسٹیٹیشین ہوں۔ آج میں بہت امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہی ہوں۔ بہت سی خواتین یہ سوال پوچھتی ہیں کہ جلدی پریگننٹ ہونے کا یعنی جلدی حمل ہونے کا کیا طریقہ ہے۔ کچھ متس ہیں، کچھ کوسچنز ہیں جو خواتین کے، جن کو میں نے آج ڈسکس کرنا ہے کہ کیا میل کی ٹائمنگ کم ہونے سے یا اس کی منی پتلی ہونے سے حمل نہیں ہوتا، یا اس پوزیشن جو ہے آفٹر میٹنگ اس سے کیا چینج ہو جاتا ہے حمل، یا حمل جلدی ہو جاتا ہے کچھ پوزیشن لینے سے، کیا اس طرح کی کچھ باتیں ہیں یا ہمارے مت ہیں؟ تو یہ ساری باتیں آج ہم ڈسکس کریں گے تاکہ خواتین کو پتہ چلے کہ جلدی پریگننٹ ہونے کے کیا ٹپس ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہیلتھ کے بارے میں امپورٹنٹ ٹپس ملتی رہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ سب سے امپورٹنٹ بات، جو خواتین ہیں جو پریگننٹ ہونا چاہتی ہیں ان کو یہ اپنے سائیکل کا ضرور پتہ ہونا چاہیے۔ آپ کا سائیکل 28 دن سے لے کر 35 دن تک ہو سکتا ہے اور یہ نارمل ہے، یعنی کہ کچھ خواتین کو 28 دن کے بعد ماہواری آ جاتی ہے، کچھ کو 30 دن کے بعد آتی ہے، کچھ کو 32 دن کے بعد آتی ہے، کچھ کو 35 دن کے بعد آتی ہے، تو یہ نارمل ہے۔ پھر سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ کچھ کو تھوڑی بلیڈنگ ہوتی ہے، کچھ کو زیادہ ہوتی ہے، کچھ کو 7 دن ہوتی ہے، کچھ کو 5 دن ہوتی ہے، کچھ کو 3 دن ہوتی ہے، یہ بھی نارمل ہے۔ اب کن دنوں میں میاں بیوی کو ملنا چاہیے جس سے پریگننسی کے چانس بڑھ جاتے ہیں؟ تو وہ درمیان کے دن ہیں۔ درمیان کے دن کیسے؟ یعنی کہ جو انڈا ریلیز ہونے کے دن ہوتے ہیں ان کو ہم شروع سے کاؤنٹ نہیں کر سکتے، ہم ماہواری کے پیچھے سے کاؤنٹ کرتے ہیں۔ جیسے ایک خاتون کو اگر اب دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے، اگر ایک خاتون کو 15 دسمبر کو پیریڈز آئے ہیں تو ہم پیچھے سے گنتی کریں گے، 15 میں سے ہم 12 مائنس کریں گے، تو اس کا مطلب ہے 3 تاریخ کو اس کا ایگ ریلیز ہوا، 3 دسمبر کو۔ اس طرح ہر لیڈی اپنے ایگ ریلیز ہونے کا ڈیٹ اور ٹائم کیلکولیٹ کر سکتی ہے کہ جس ڈیٹ کو اس کو پیریڈز آئے ہیں اس کو وہ 12 دن مائنس کر لے۔ کسی کو 20 تاریخ کو آئے ہیں وہ 12 دن مائنس کرے گی تو یہ بنے گی 8 تاریخ، ٹھیک ہے؟ تو اس ڈیٹ کو ایگ ریلیز ہونے کا چانس میکسیمم ہوتا ہے، یہ ہم پیچھے سے کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ آگے سے کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ایگ ریلیز ہونے کا کوئی ڈیٹ فکس نہیں ہوتی، یہ ہم امکان ہوتا ہے، چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ مڈ کے ڈیز میں ایگ ریلیز ہوتا ہے۔ مڈ کے ڈیز کون سے ہوتے ہیں؟ جب ایک خاتون سر پاک کر لیتی ہے، ایک لیڈی 7 ڈیز پہ اگر صرف وہ فارغ ہو جاتی ہے پیریڈ سے، تو اس کے 5 دن بعد، یعنی کہ اگر پیریڈ جو شروع ہوئے ہیں وہ پہلا دن ہے تو پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7ویں دن وہ پاک ہو جاتی ہے، تو اس کے 5 دن کے بعد 8واں، 9واں، 10واں، 11واں، 12واں، یہ جو 12واں دن ہے پیریڈز کا، پیریڈ شروع ہوئے وہاں سے لے کر 12ویں دن تک ایگ بنتا ہے، میچور ہوتا ہے، اس کا سائز میچور ہوتا ہے۔ 12ویں دن اس کے ریلیز ہونے کے چانس ہوتے ہیں، یا 14ویں دن، یا 16ویں دن، یا 18ویں دن۔ تو ہم اکثر فیمیل کو بتاتے ہیں کہ آپ کے گولڈن ڈیز یہ ہیں، حمل کے لیے خاص دن یہ ہیں، فرٹیلٹی پیریڈ یہ ہے کہ آپ 12ویں، 14ویں، 16ویں اور 18ویں دن ہسبینڈ سے ملیں۔ اب سوال یہ آتا ہے، بہت خواتین یہ کوسچن لے کر آتی ہیں کہ ہمیں ہمارے بڑی بوڑھیوں نے بتایا ہے کہ اگر تم آدھا گھنٹہ لیٹی رہو گی، میاں سے ملنے کے بعد ہلو گی نہیں، تکیا اپنے پاؤں کے نیچے رکھ لو گی، ٹانگیں اونچی کر لو گی تو پریگننسی ہوگی، اگر اور فوراً اگر واش روم چلی گئی تو وہ جو ہے نا پریگننسی نہیں ہو سکتی۔ تو میں آپ کو بتاؤں، سپرم جو ہے اس کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ آپ کی پلک جھپکنے سے بھی تیز وہ رفتار سے بھاگتا ہوا اپنے ٹارگٹ تک یعنی ایگ تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کو 1 منٹ کا 1000واں حصہ بھی نہیں لگتا، ملی سیکنڈ بھی نہیں لگتا۔ تو آپ کے آدھا گھنٹہ لیٹنے سے، خاتون کو آدھا گھنٹہ لیٹانے سے، یا اس کو 15 منٹ لیٹانے سے، یا واش روم نہ جائے، یا وہ پاکی نہ کرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا حمل ہونے یا نہ ہونے کو۔ تو پلیز میری سب بہنوں سے گزارش ہے کہ زیادہ دیر اگر آپ اپنے آپ کو ناپاک حالت میں رکھتے ہیں، انفیکشن ہونے کا رسک ہوتا ہے، خارش ہونے کا، گندا پانی آنے کا رسک ہوتا ہے، تو جتنی جلدی ہو سکے خود کو پاک کر لینا چاہیے، کیونکہ اس کا آپ کے حمل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ چیز کلیئر ہو گئی۔ دوسری بات جو خواتین بہت کہتی ہیں کہ سر پاؤں کے نیچے تکیہ رکھ لیں، اس کا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، حمل ہونے سے پریگننسی ہو جاتی ہے کسی بھی پوزیشن میں آپ ہوں۔ بہت سی خواتین کوسچن پوچھتی ہیں کہ میرے پاس جو خواتین آتی ہیں ٹپیکلی وہ بہت مشکل سے، لیکن وہ یہ بات کرتی ہیں کہ ہمارے جو ہسبینڈ ہیں ان کا ٹائمنگ بہت کم ہے، ان کی منی بہت پتلی ہے، تو کیا اس سے بھی حمل نہیں ہوتا؟ تو میں آپ کو بتاؤں، اس کا ڈائریکٹلی حمل سے تعلق نہیں ہے، لیکن انڈائریکٹلی ہے۔ اگر میل اور فیمیل کا سیٹسفیکٹری انٹرکورس نہیں ہوگا، یعنی کہ سیٹسفائی نہیں کرے گا میل فیمیل کو اور فیمیل میل کو،
تو چانسز کم ہو جاتے ہیں کہ پریگنینسی ہو. لیکن ڈائریکٹلی اس لیے نہیں ہے کیونکہ 4 منٹ منیمم ٹائم ہے میل کا ایریکشن کا. تو 4 منٹ اگر وہ ایریکشن ہوتی ہے، 4 منٹ تک اگر وہ ایریکشن ہو جاتی ہے تو 4 منٹ سے لے کر 10 منٹ تک یہ نارمل ٹائمنگ ہے ایک میل کی، ایوریج ٹائمنگ جسے ہم کہتے ہیں، 4 منٹ سے لے کر 10 منٹ تک. اکثر خواتین کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے یا ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ نہیں جی 15 منٹ 20 منٹ ٹائمنگ ہونی ضروری ہے حمل ہونے کے لیے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹائمنگ چاہے 3 منٹ ہو، چاہے 4 منٹ ہو، چاہے 5 منٹ ہو، پریگنینسی ہو جاتی ہے. ہاں، اور اس کا اس چیز سے بھی ڈائریکٹلی کوئی تعلق نہیں ہے کہ اگر میل کی منی پتلی ہے تو پریگنینسی نہیں ہوگی اور اگر گاڑی ہے تو پریگنینسی ہو جائے گی. کیونکہ یہ بھی ایک ڈاکٹر ہی ڈائگنوز کر سکتا ہے کہ سپرم کتنے ایکٹیو ہیں، اور وہ مائکروسکوپ کے نیچے دیکھے جاتے ہیں. جب ہم سپرم کا ٹیسٹ کرواتے ہیں، سیمن انالیسس کرواتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس میل میں کتنی کوالٹی ہے، کتنی اس میں پاور ہے کہ یہ جو سپرم ہے اس کا یہ